یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ اگلے دن فائرنگ رینج پر پہنچتے ہی ہمارا سینئر انسٹرکٹر میجر جیمز میتھونی ہمیں اختتامی فائر کے متعلق ضروری ہدایات دینے لگا۔ آج لیفٹ پورٹ سائٹ ٹیلی اسکوپ سائٹ سے فائر کرنے کا اختتامی مرحلہ تھا۔ کسی بھی سکلائی کی کلاس میں اگر مقابلے کی فضا پیدا نہ کی جائے تو سکلائی کے اندر طلباء کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اختتامی فائر کے بعد باقاعدہ نمبر دیے جائیں گے۔ ہر سنائپر کو 5 گولیاں دی جائیں گی جنہیں وہ اپنی مرضی سے کسی بھی فاصلے پر سے فائر کر سکتا ہے۔ فاصلے کی اکائی 300 میٹر ہے اور یہاں سے ایک گولی کے ہدف کو لگنے کے نمبر اشاریہ 25 ہوں گے۔ 500 میٹر سے ایک گولی کے نمبر اشاریہ 50، 700 میٹر سے ایک گولی کا 1 نمبر، 1000 میٹر سے ایک گولی کے 2 نمبر، 1500 میٹر سے ایک گولی کے 3 نمبر اور 1800 کے فاصلے سے ایک گولی کے 6 نمبر ہوں گے۔ کوئی بھی فائرر اپنی تمام گولیاں 300 میٹر کے فاصلے سے بھی فائر کر سکتا ہے اور 1800 میٹر کے فاصلے سے بھی، بلکہ 1900 یا 2000 میٹر سے فائر کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ 1900 میٹر پر ایک گولی کے 9 نمبر ہوں گے۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لیفٹ پورٹ سائٹ کی رینج 2000 میٹر تک ہے، مگر میں خود 1700 کے بعد ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا ہوں۔ ہمارے ایک انسٹرکٹر ہوا کرتے تھے پیٹر سمتھ، وہ 1800 میٹر کے فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنا لیتے تھے، لیکن تم لوگوں کی بدقسمتی کہ میں ان سے تمہاری ملاقات نہیں کرا سکتا کیونکہ قریباً 2 ماہ پہلے وہ وفات پا چکے ہیں۔ خیر، یہ ایک ضمنی بات ہے۔ میں تم لوگوں کے حوصلے کو کمزور نہیں کرنا چاہتا، اور یاد رکھنا کہ یہ فائر جوڑیوں کی صورت میں ہو رہا ہے، اس لیے 2 آدمیوں کے نمبر ملا کر اعلان کیا جائے گا۔ اب تمام سنائپرز اپنے فائرنگ اڈوں پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میجر جیمز میتھونی کی بات ختم ہوتے ہی ہم فائرنگ اڈوں کی جانب بڑھ گئے۔ میں سردار خان کو فائرنگ کی ہدایات کے متعلق بتانے لگا۔ میری بات ابھی تک درمیان میں تھی کہ مجھے میجر جیمز میتھونی نے پکارا۔ مسٹر زیشن، وہ میرے نام میں الف کو حذف کر دیتے تھے۔ جی سر، میں نے رک کر جواب دیا۔ میرے پاس آ سکتے ہو؟ یس سر کہہ کر میں نے سردار کو کہا، تم جاؤ، میں انسٹرکٹر کی بات سن کر آتا ہوں، اور سردار سر ہلا کر فائرنگ اڈے کی سمت چل پڑا، جبکہ میں میجر جیمز میتھونی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے نزدیک جینیفر ہینڈسلے، یہودی ڈونلڈ پاسکو، جاپانی مان ین لی، شریکانت اور جمیل خان افغانی کھڑے تھے۔ جی سر، میں نے قریب جا کر اسے سیلوٹ کیا۔ سر کے اشارے سے میرے سیلوٹ کا جواب دیتے ہوئے وہ کہنے لگا، تمام کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹس فائر کی کمپیوٹر رپورٹ کے مطابق تم 6 افراد کا فائرنگ رزلٹ سب سے اچھا ہے۔ آج فائنل ٹیسٹ ہے اور میری خواہش ہے کہ پہلی پوزیشن پر تم ہی میں سے کوئی کھڑا نظر آئے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کسی اکیلے کی کارکردگی اسے پہلا نمبر نہیں دلا سکتی۔ سنائپنگ میں اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ کیپٹن ہینڈسلے، تمہارے پاس تو ساتھی کے چناؤ کی 3 آپشن موجود ہیں، اسی طرح مسٹر ڈونلڈ کے پاس بھی 3 آپشن موجود ہیں کہ یہ اپنے کسی بھی ہم وطن کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن باقی چاروں کے پاس ایسی کوئی آپشن موجود نہیں ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلی 3 پوزیشنوں کا حصول تمہارے اور تمہارے ملک کے لیے ضرور قابل فخر بات ہوگی۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی سر، ہم نے بیک زبان کہا۔ اسی وقت فائرنگ کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ میجر جیمز نے ہمیں واپس جانے کا اشارہ کیا اور ہم اپنے اپنے فائرنگ اڈوں کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں چونکہ فائرنگ کے 10 اڈے بنائے گئے تھے، اس لیے ہر اڈے پر 7-8 سنائپر فائر کرتے تھے۔ ہمارے اڈے پر انڈین اور نیپالی سنائپر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں اس لحاظ سے باقیوں سے خوش قسمت تھا کہ میرا ساتھی بھی ایک اچھا فائرر تھا۔ یہ سوچ میرے دماغ میں سرگرداں تھی کہ رزلٹ اناؤنسمنٹ کرنے والی کی دلکش آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اعلان کیا تھا کہ اس نے میرے سر پر بم پھوڑ ڈالا تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سردار خان نے 300 میٹر کے فاصلے سے 5 گولیاں کامیابی سے ہدف پر ہٹ کر دیں۔ وہ دوسرے کچھ نام بھی لے رہی تھی، مگر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میرے ساتھ چلنے والے شریکانت نے کہکا لگایا، لو جی ساتھی، تمہارے بڑی نے کامیابی سے 5 گولیاں ہدف پر مار دی ہیں اور ایک بھی نشانہ خطا نہیں ہوا۔ غم و غصے کو ضبط کرتا میں فائرنگ اڈے پر پہنچا۔ سردار خان، یہ کیا کر دیا؟ میرا لہجہ اور انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ پریشان نہ ہوتا۔ کیا ہوا ذیشان بھائی؟
دیکھو تو میں نے تمام گولیاں ہٹ کر دی ہیں۔ میں نے چلا کر کہا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ فائرنگ شروع کرو؟ مجھے اس نے کہا تھا۔ اس نے راجپال کی جانب اشارہ کیا۔ راجپال معصومانہ لہجے میں کہنے لگا، میں نے تو فقط اتنا بتایا تھا کہ ہر سنائپر کو اجازت ہے وہ جس فاصلے سے چاہے فائر کرے۔ کیا یہ غلط ہے؟ ذیشان بھائی، آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، کیا غلط کر دیا ہے میں نے؟ اور تمہیں معلوم تو ہے مجھے انگریزی زبان نہیں آتی۔ شری کانت طنزیہ لہجے میں بولا، اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ پڑھ لکھ کر آنا تھا۔ مسٹر شری کانت، پلیز اپنے کام سے کام رکھیں، اور یہ سارا قصور تمہارے ساتھی کا ہے، اسے کیا ضرورت تھی آدھی بات بتانے کی؟ راجپال نے تلخی بھرے لہجے میں کہا، میں کسی کا نوکر نہیں کہ ترجمہ کرتا پھروں۔ ساتھ ہی شری کانت نے لقمہ دیا، ہمیں دوش دینے کی بجائے اپنے ساتھی کو جھڑکو۔ راجپال کی حرکت گھٹیا ہونے کے باوجود میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سردار خان بھی برابر کا قصوروار تھا، اسے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ آؤ سردار۔ میں واپس میجر جیمز کی جانب مڑ گیا۔ سردار بھی سر ہلاتا ہوا میرے ساتھ ہو لیا۔ ذیشان بھائی، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ سردار نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ یار سردار، تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ہندو کو دشمن سمجھنے کے باوجود تم نے اس کا اعتبار کر لیا۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ 1 منٹ میں 5 گولیاں فائر نہیں کی جا سکتیں۔ بس مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا جب ہر آدمی کی مرضی ہے کہ وہ جس فاصلے سے چاہے فائر کرے، تو کیوں نہ 300 سے فائر کر کے اس ہندو کا منہ تو بند کر دوں۔ یقین کرو تمہارے آنے سے پہلے اس نے میری پیٹھ تھپ تھپا کر مجھے شاباش دی تھی۔ ہاں، شاباش تو اس نے دینا تھی کہ ہمیں پوزیشن سے جو آؤٹ کر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جناب کہ 300 کے فاصلے سے 1 گولی لگنے کے اشاریہ 25 نمبر ہیں، اور تمہاری 5 گولیوں کے ٹوٹل 1.25 نمبر ملے ہیں۔ اب بس میرے والی 5 گولیاں رہتی ہیں، اور ان 5 گولیوں سے ہم کیسے کسی پوزیشن پر آ سکتے ہیں؟ میری بات سن کر سردار خان ایک دم چپ ہو گیا۔ اسے غلطی کا احساس تو ہو گیا تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میجر جیمز نے ہمیں اپنی جانب آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بڑی سکرین پر مختلف سنائپرز کے فائر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے اس نے حیرانی سے پوچھا، مسٹر ذیشان، تمہارے ساتھی نے کیا بے وقوفی کا مظاہرہ کیا ہے؟ سر، اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ یہ اصل میں انگلش زبان سے نابلد ہے۔ راجپال نے اسے مس گائیڈ کیا، اور اس نے تمام گولیاں 300 کے فاصلے سے فائر کر دیں۔ تو اس ضمن میں کیا کر سکتا ہوں؟ سر، اگر میرے ساتھی کو دوبارہ موقع دیا جائے۔ نہیں ذیشان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو وہ تمام جو ایک دفعہ فائر کر چکے ہیں وہ دوبارہ فائر کرنے پر اصرار کریں گے۔ معذرت خواہ ہوں، بس اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لو۔ اوکے سر۔ میجر جیمز کا حتمی لہجہ سن کر میں نے منت زاری سے پرہیز کرتے ہوئے واپس جانا ضروری سمجھا۔ میں معافی چاہتا ہوں ذیشان بھائی، سردار خان نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، میری وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی۔ اچھا چھوڑو یار، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، شاید پوزیشن ہماری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ واپس فائرنگ اڈے پر جا کر میں شری کانت پارٹی کو فائر کرتے دیکھنے لگا۔ خود میرا جی بالکل فائر سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ شری کانت نے 1500 میٹر سے 4 گولیاں ہٹ کیں، اور اس کی 1 گولی خطا گئی تھی۔ فائر اڈے سے پیچھے ہٹ کر اس نے مجھے فائر کرنے کی دعوت دی۔ شکریہ، آپ جاری رکھیں۔ میرا موڈ سخت آف تھا۔ شری کانت نے معنی خیز ہنسی کے ساتھ نیپالی سنائپر کو دعوت دے دی۔ دونوں نیپالی سنائپر فائر کرنے لگے۔ اس کے بعد راجپال نے اپنی 5 گولیاں 1000 میٹر کے فاصلے سے فائر کر کے 10 نمبر حاصل کر لیے۔ جینیفر نے 5 گولیاں 1500 میٹر کے فاصلے سے کامیابی سے ہٹ کر کے 15 نمبر حاصل کر لیے تھے۔ جینیفر کے ساتھی نے بھی 10 نمبر حاصل کیے تھے۔ پہلی پوزیشن پر 25 نمبر کے ساتھ جینیفر پارٹی براجمان تھی۔ 24 نمبر حاصل کر کے اسرائیل کا ڈونلڈ پاسکو اور اس کی ساتھی سنائپر اینڈریا بارٹن دوسری پوزیشن پر تھے، جبکہ 22 نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن پر جاپانی اور انڈین سنائپر کی ٹیمیں آئی تھیں۔ سب سے کم نمبر ہماری ٹیم کے تھے۔ 1.25 نمبر کے ساتھ ہم سب سے آخری پوزیشن پر تھے۔ تاہم ابھی تک میرے پاس 5 گولیاں موجود تھیں۔ میرا نام اناؤنس کر کے مجھے مطلع کیا گیا کہ فائر سے رہ جانے والا میں اکیلا سنائپر باقی ہوں۔ اسی وقت جینیفر بھی وہاں پہنچ گئی، شاید مجھ پر طنز کرنے آئی تھی۔ تیسری پوزیشن کی مبارک ہو مسٹر کانٹ، وہ بآواز بلند شری کانت کو مبارکباد دیتے ہوئے بولی۔ شکریہ کیپٹن، اصل مبارکباد کی مستحق تو تم ہو۔ صحیح کہا، وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگی۔ ویسے ہم نے اور تمہارے پڑوسیوں نے بریکٹ بنا دی ہے، ایک سائڈ پر ہم اور دوسری جانب تمہارے ہمسائے۔ بھلا وہ کیسے؟ شری کانت مجھے جلانے کا موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ وہ اطمینان سے بولی، اول ہم اور سب سے پیچھے پاکستان، درمیان میں باقی سب۔ جواباً شری کانت کہکا لگاتے ہوئے بولا،
ایسی بھی کوئی بات نہیں کیپٹن، مسٹر ذیشان کی 5 گولیاں بقایا ہیں، یقیناً وہ 500 سے فائر کر کے 2.5 نمبر لے لے گا، 1.25 نمبر ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، بس 3.25 نمبر لے کر ہمارے ساتھی سیکنڈ لاسٹ ہو جائیں گے، اور یہ تمہیں معلوم ہوگا کہ انڈونیشین سنائپرز کے 3.5 نمبر ہیں۔ دونوں نے بآواز بلند استہزائی کہکا لگایا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ سردار ان کی گفتگو تو نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر یہ اندازہ اسے ضرور تھا کہ وہ ہمارے متعلق ہی کچھ کہہ رہے ہیں، مگر وہ اتنا پشیمان تھا کہ غصہ بھی ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وقت میں نے میجر جیمز کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ آر یو فائن مسٹر ذیشان؟ قریب آتے ہی وہ فکر مندی سے مستفسر ہوا۔ یس سر، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم فائر نہیں کر رہے ہو، کوئی مسئلہ؟ نہیں سر، بس فائر کرنے ہی لگا تھا۔ اپنی رائفل اٹھا کر میں فائرنگ اڈے کی جانب بڑھا۔ سنو، میجر جیمز نے مجھے متوجہ کیا، تم 5 گولیاں 1500 میٹر کے فاصلے سے ہٹ کر کے چوتھی پوزیشن لے سکتے ہو۔ اس وقت افغانی سنائپر 16 پوائنٹ کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر تھے۔ 1500 میٹر سے 5 گولیاں، شریکانت نے کہکا لگایا۔ جینیفر اور راجپال نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ میں ان کے کہکے پر تبصرہ کیے بغیر فائرنگ پوزیشن بنانے لگا۔ فائرنگ کے لیے سب سے بہترین اور آرام دہ پوزیشن لیٹی پوزیشن ہوتی ہے۔ اس حالت میں ایک فائرر کے تمام اعضاء پرسکون حالت میں ہوتے ہیں، اور پھر رینج ماسٹر کے ساتھ فائر کرنے میں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ رائفل کے ساتھ لگی دوپائی کی وجہ سے بیرل کو تھامنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بٹ کے ساتھ لگا مونوپارٹ بھی زمین سے ٹکا ہوتا ہے۔ فائرر کو صرف بٹ کے ساتھ کندھا ٹیکنا ہوتا ہے۔ ہدف کو حرکت دینے والے بٹن کو دبا کر میں نے ہدف کو 1500 میٹر کے فاصلے پر ایڈجسٹ کیا۔ لیفٹ پورٹ سائٹ ٹیلیسکوپ سائٹ پر بھی 1500 میٹر کا فاصلہ ایلیویشن ناپ پر سیٹ کر کے میں نے ہدف کے درمیان شست لی اور سانس روک کر ٹریگر دبا دیا۔ ساتھ لگی سکرین پر نظر ڈالنے سے پہلے میری سماعتوں میں شریکانت پارٹی کا کہکا پہنچ گیا تھا۔ گولی ہدف کے دائیں طرف نکل گئی تھی۔ میں نے سٹپٹا کر سائٹ پر لگی ڈیفلیکیشن ناب کو دیکھا۔ ڈیفلیکیشن ناب سے رائفل کی دائیں بائیں کی غلطی درست کی جاتی ہے۔ میں نے ڈیفلیکیشن 0 لگائی ہوئی تھی کیونکہ رائفل میں دائیں بائیں کی کوئی غلطی موجود نہیں تھی، اور چونکہ میں 2 دن سے اسی ڈیفلیکیشن پر فائر کر رہا تھا، اس لیے میں نے ڈیفلیکیشن ناب کو چھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن غلطی مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ میں نے اپنے کمینے اور کمظرف دشمن کو نظر انداز کیا تھا۔ کسی بدباطن نے ڈیفلیکیشن ناب کو اپنی پوزیشن سے ہلا دیا تھا، اور ایسا شریکانت یا راجپال کے علاوہ کون کر سکتا تھا؟ میں انسٹرکٹر سے شکایت کرنے کی حالت میں بھی نہیں تھا کہ ڈیفلیکیشن ناب کا جائزہ لینا میری اپنی غلطی تھی۔ چند گہرے سانس لے کر میں نے اپنا بلڈ پریشر نارمل کیا، ڈیفلیکیشن ناب کو گھما کر 0 پر لگایا اور دوبارہ فائر کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلی گولی میں نے بڑی آسانی سے ہدف کے بیچوں بیچ ہٹ کر دی تھی۔ یوں 2 گولیاں فائر کر کے میں نے 3 پوائنٹ حاصل کر لیے تھے۔ اگر میں باقی رہ جانے والی 3 گولیاں 1800 میٹر کے فاصلے سے فائر کرتا تو تینوں گولیوں کے ہٹ ہونے کی صورت میں مجھے 18 پوائنٹ ملتے۔ 3 پوائنٹ دوسری گولی کے اور 1.25 پوائنٹ سردار خان والے ملا کر 22.5 نمبر لے کر تیسری پوزیشن پر آ سکتے تھے، اور اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو شریکانت پارٹی کے استضائی کہکوں کا بدلہ لے سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی میرا ہاتھ ہدف کو حرکت دینے والے بٹن پر پڑا، اور جب تک ہدف 1800 میٹر کے فاصلے تک نہ پہنچا میں نے بٹن دبائے رکھا۔ اچھی کوشش، میں تمہارے حوصلے کو داد دیتا ہوں۔ مجھے پشت کی جانب سے میجر جیمز کی آواز سنائی دی۔ سٹھیا گیا ہے، شریکانت نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا۔ نہیں بھائی، پیٹر سمتھ بننے کی کوشش میں ہے، اس دفعہ جینیفر کی آواز نے میرے کانوں میں زہر اونڈیالا، مگر میں تمام سے بے نیاز نشانہ سادھنے لگا۔ 1800 میٹر کا طویل فاصلہ ناقابل شکست کھائی کی صورت میں میری تمنا کی راہ میں حامل تھا۔ لیفٹ پورٹ سائٹ ٹیلیسکوپ سائٹ کے دیکھنے کی طاقت انسانی آنکھ سے 25 گنا زیادہ ہے۔ خالی آنکھ سے نظر نہ آنے والا ہدف سائٹ کے اندر بہت چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ 2-3 گہرے سانس لے کر میں نے خود کو نارمل کیا اور پھر مکمل سانس روک کر ٹریگر دبا دیا۔ شاباش! میرے کانوں میں میجر جیمز کی داد دینے والی آواز گونجی۔ جوان، تم نے کر دکھایا۔ فائر کرنے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آنکھیں کھول کر میں نے سکرین کی جانب دیکھے بغیر دوبارہ پہلے والی جگہ پر شست سادھی اور سانس روک کر اگلا راؤنڈ بھی فائر کر دیا۔ زبردست! میجر جیمز کے نعرے نے میری سماعتوں میں رس کھولا۔ میں نے سکرین کی جانب دیکھا، دونوں گولیاں درمیانی نقطے سے چند انچ اوپر لگی تھیں۔ تیسری گولی فائر کر کے میں شریکانت پارٹی کو ہرا سکتا تھا،
مگر پھر بھی میں تیسری پوزیشن لے پاتا۔ ایک سوچ میرے دماغ میں سرسرائی اور میں کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میجر جیمس نے آگے بڑھ کر مجھے کندھوں سے تھاما۔ تم کر سکتے ہو، بس آرام سے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑو۔ شکریہ سر، کہہ کر میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم کچھ اور سوچ رہے ہو، میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میجر جیمس نے اضطراری انداز میں کہا۔ شاید اس نے میری سوچ پڑھ لی تھی۔ نہیں، تم تیسری پوزیشن کھو دو گے۔ اس کی گرفت میرے بازوؤں پر بہت سخت ہو گئی تھی۔ شاید ایسا نہ ہو، میرے منہ سے نحیف سی آواز برآمد ہوئی۔ میجر جیمس نے میرے بازو چھوڑ کر دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے۔ اوکے، میں کچھ نہیں کہتا، مگر ایسا ہو گیا تو بہت انوکھا ہوگا۔ اس نے سارا بوجھ میری جانب منتقل کر دیا۔ وہ واقعی ایک ذہین انسٹرکٹر تھا کہ اپنے شاگرد کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا ارادہ جان گیا تھا۔ سردار، اپنی ذمہ داری سنبھالو۔ شریکانت اور راجپال کے مردہ چہروں پر ایک نگاہ ڈال کر میں دوبارہ فائر کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے میری کمر کے قریب بیٹھ کر اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا، گویا اس وقت اس کی دعائیں، اس کا حوصلہ، اس کی قوت، سب کچھ مجھے مل گیا تھا۔ میں اکیلا نہیں تھا، ہم دو تھے، اور یہ سنائپرز کا خاص انداز ہوتا ہے۔ کسی بھی مشکل فائر کے وقت اسے اپنے ساتھی کا جذباتی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر سردار کا ہاتھ مجھے اپنے مشفق استاد عمر دراز کا ہاتھ لگا۔ اس کے ساتھ میری سماعتوں میں استاد عمر دراز کی سرگوشی گونجی۔ ذیشان بیٹا، ناممکن صرف وہ کام ہے جس کے بارے میں سوچا نہ جا سکے۔ پیٹر سمتھ نے 1800 میٹر سے کامیاب فائر کیا تھا اور تم نے بھی یہ کر دکھایا، لیکن یاد رکھو رینج ماسٹر کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے، اور ایک سنائپر کو رسک لیتے رہنا چاہیے، ورنہ اس کے پاس صرف ہار کا چناؤ بچے گا۔ اور ہارنا تو دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ ترے بیٹھ جاؤ، ہار جاؤ گے۔ میرا ہاتھ ہدف کو حرکت دینے والے بٹن کی طرف بڑھا۔ بٹن دباتے ہی ہدف آگے کو سرکنے لگا، یہاں تک کہ سکرین پر 1900 میٹر کا ہندسہ چمکنے لگا۔ اگر میں 1900 میٹر سے گولی ہٹ کر لیتا تو مجھے 9 نمبر ملتے اور 25 نمبروں کے ساتھ ہم پہلی پوزیشن حاصل کر لیتے۔ اپنی جسمانی حیت درست کر کے میں نے رائفل کے بٹ کو اپنے دائیں کندھے میں پھنسایا۔ بایاں ہاتھ بٹ پر رکھ کر میں نے رائفل کو مضبوطی سے جکڑا۔ اپنی بائیں آنکھ بند کر کے میں نے دایاں گال مخصوص جگہ پر ٹیکا۔ آنکھ کو ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسے سے برابر فاصلہ ایڈجسٹ کیا اور میری دائیں آنکھ کی دیر ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسوں سے گزرتی ہوئی 1900 میٹر دور ہدف پر جا رکی۔ میں نے شست درمیانی نقطے سے ذرا نیچے لی تھی، کیونکہ 1800 میٹر کے فاصلے سے فائر ہونے والی گولی درمیانی نقطہ سے چند انچ اوپر لگی تھی۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی نے ٹریگر کے گرد اپنا گہرا تنگ کیا اور پھر سانس روکتے ہوئے میں نے ٹریگر پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیا۔ بالکل خاموشی چھا گئی تھی، اور پھر اس خاموشی کو میجر جیمس کی پاٹدار آواز نے توڑا، ناقابل یقین، اور اس کے ساتھ میرے کانوں میں تالیوں کی آواز گونجی۔ تمام سنائپرز آہستہ آہستہ اسی فائرنگ اڈے کے قریب جمع ہو گئے تھے۔ مبارک ہو ذیشان بھائی، سردار خان کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز نے میرے کانوں میں رس انڈیالا، اور میں گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ سردار خان پرجوش انداز میں مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ میں نے سکرین کی جانب نگاہ دوڑائی۔ یہ گولی پہلے والی دونوں گولیوں کے درمیان میں لگی تھی۔ سردار خان سے گلے مل کر میں جیسے ہی آگے بڑھا، میجر جیمس نے مجھے باہوں میں بھر کر میرا ماتھا چوم لیا، اور اس کے بعد فردن تمام ملنے لگے۔ شریکانت اور راجپال وہاں سے کھسک لیے تھے کہ کوشش کے باوجود مجھے نظر نہ آئے۔ جینیفر البتہ ایک جانب کھڑی ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے میری جانب دیکھا ضرور تھا، مگر مبارکباد دینے آگے نہیں بڑھی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پھر اپنی رائفل کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ میجر جیمس نے واپسی کا اعلان کر دیا تھا۔ اپنی رائفل کو بیگ میں رکھتا ہوا سردار خان دوبارہ مجھ سے لپٹ گیا۔ شکریہ ذیشان بھائی، تم نے مجھے بہت بڑی شرمندگی اور پشیمانی سے بچا لیا۔ نہیں سردار، شکریہ تمہارا کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا، ورنہ دوسری صورت میں میں کبھی بھی اتنا بڑا رسک نہ لے پاتا۔ ان ہندوؤں کی شکلیں تو اس وقت دیکھنے والی تھیں جب تم 1800 میٹر سے دوسری گولی بھی ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ویسے نظر نہیں آئے۔ نظر تو اب وہ کافی دن تک نہیں آئیں گے، سردار خان نے کہکا لگا کر کہا، اور ہم پارکنگ میں کھڑی لگژری بس کی طرف بڑھ گئے۔ اتوار کا دن ہم دن چڑھتے تک ہوتے رہے۔ اٹھے تو دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر ہم ڈائننگ روم کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں ہمیں بس چند آدمی نظر آئے۔ جاپانی لیزونا اپنے ساتھی کے ہمراہ موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ لو جی، تمہاری کارکردگی دیکھ کر لڑکیاں کافی متاثر ہوئی ہیں۔ یہ تو ہر کسی کو ہنس کر ملتی ہے، بہت سادہ سی ہے،
اسے کہہ کر میں نے لیزونا اور اس کے ساتھی کو ہیلو کہا۔ مجھ سے تو کبھی ہنس کر نہیں ملی، نہ کبھی بات ہی کی ہے۔ سردار خان نے منہ بنایا۔ اردو یا پشتو بولنا اسے نہیں آتا، جاپانی اور انگلش سے تم واقف نہیں ہو، اسے اپنی ہنسی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ کیسے ہو مسٹر ذیشان؟ ہمارے کرسیاں سنبھالتے ہی لیزونا نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں سسٹر، میں نے خوش دلی سے کہا۔ ویسے اگر جاپانی سیکھ لوں تو؟ سردار خان نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کیا فائدہ، جب تک تم جاپانی سیکھو گے لیزونا بوڑھی ہو چکی ہوگی۔ تم میرے بارے کیا کہہ رہے ہو اپنے ساتھی کو؟ میرے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر لیزونا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے بغیر لگی لپٹی رکھے میرا ساتھی جاپانی زبان سیکھنے میں دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے مشورہ دیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب تک تم جاپانی سیکھو گے لیزونا بوڑھی ہو چکی ہوگی۔ لیزونا اور مان ین لی نے زوردار کہکا لگایا۔ محترم، یقیناً تم نے اصل بات پھوٹ دی ہوگی، اسی لیے یہ دونوں اتنا زور سے ہنسے ہیں۔ سردار نے کہا، ویسے سودا گھاٹے کا نہیں ہوا، ہنستے ہوئے یہ اور بھی خوبصورت لگتی ہے۔ اسے بتا دوں؟ کہہ دو، میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بات بگڑنے لگی تو میں مکر جاؤں گا، انہیں کون سا اردو زبان سمجھ میں آتی ہے۔ ویسے تمہارا ساتھی چاہے تو میں اسے بوڑھا ہونے سے پہلے جاپانی زبان سکھا سکتی ہوں، لیزونا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی بات کا ترجمہ سردار خان کے سامنے دہرایا۔ مکمل زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہی سکھا دے کہ آئی لو یو کیسے کہتے ہیں۔ اور میرے منہ سے سردار کا جواب سن کر ما ین لی تو زور زور سے ہنسنے لگا۔ البتہ لیزونا شرما کر کہنے لگی، شکل سے تو بہت بھولا لگتا ہے۔ واقعی میں یہ سب کچھ اس نے کہا ہے یا تم اپنی طرف سے کہے جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ اچھا چھوڑیں، وہ اپنے سامنے دھری پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ سردار خان نے بےتابی سے پوچھا۔ خان صاحب، میرا خیال ہے چنارے بیگم کے ہاتھوں حرام موت مرنے سے بہتر ہے تم کسی مشن میں جام شہادت نوش کرو۔ اس میں چنارے بیگم کہاں سے آن ٹپکی، اور اسے بھلا یہ کون بتائے گا؟ تو کیا لیزونا کے ہاتھوں گولی کھانی ہے؟ کافی اچھا نشانہ ہے، کل 10 پوائنٹ حاصل کیے ہیں محترمہ نے۔ اب تم نے پھر اس کا نام لے لیا اور وہ ہماری جانب دیکھ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہوگی ہمارے بارے میں؟ لیزونا کو اپنی جانب گھورتا پا کر سردار خان پریشانی سے بولا۔ میں نے اطمینان سے کہا، ہمارے نہیں، تمہارے بارے میں خان صاحب۔ لیزونا نے ٹشو اٹھا کر ہاتھ صاف کیے اور نشست سے اٹھ کر بولی، ویسے میں کافی بہت اچھی بناتی ہوں ذیشان صاحب۔ ما ین لی بھی اس کی تلقین میں کھڑا ہو گیا۔ ضرور، میں نے خوش دلی سے کہا، ڈنر کے بعد ہم تمہارا ٹیسٹ لینے آئیں گے۔ سر آنکھوں پر وہ ایک گہری نگاہ سردار خان پر ڈال کر ما ین لی کے ساتھ چل پڑی۔ ضرور میرے بارے کچھ برا کہا ہوگا، جب ہی تم بڑا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کے ڈائننگ ہال سے نکلتے ہی سردار شکوہ کرنے لگا، نہیں یار، وہ کافی پینے کی دعوت دے رہی تھی تو ٹھیک ہے نا، انکار کیوں کر دیا؟ سردار نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ انکار کہاں کیا ہے، رات کے کھانے کے بعد جائیں گے۔ چلو پھر ٹھیک ہے۔ سردار خان دوبارہ کھانے کو جڑ گیا۔